ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ جمل میں شہید ہو گئے تھے سن 36 ہجری میں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، ان کا اس میں گرامی ذکر نہیں ہے، عام طور پر دیہاتوں سے یا دور دراز قبائل کے لوگ بھی آتے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور معلوم ہوا کہ یہ نجد سے آئے۔ پراگندہ بال تھے، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، ان کی آواز کی بھن بھناہٹ آ رہی تھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیا فرما رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے گفتگو شروع کی، اسلام کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی تشریح میں کہ اس میں 5 نمازیں ہیں، دن اور رات میں، جو فرض ہے وہ اتنا ہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حل علی غیرہا، اس کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے ذمے ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے علاوہ ذمے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نوافل پڑھنی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل میں اشراق بھی نفلیں ہیں، اوابین کوئی پڑھے، مغرب بعد وہ بھی نفلیں ہیں، تہجد پڑھے وہ بھی نفلیں ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ روزے کے بارے میں کیا ہے؟ پہلا سوال کیا نماز کے بارے میں، دوسرا سوال کیا روزے کے بارے میں۔ تو آج رات نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، یومیہ 5 وقت، 5 نمازیں، اور روزہ فرض ہے، من شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان پالے گا اس کے ذمے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی کوئی روزے میرے ذمے ہیں؟ فرمائے نہیں، بس رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، یہ ذمے ہیں۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا تذکرہ آیا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کتنی ہے، تو بتایا کہ زکوٰۃ اس طرح سے ہے، جیسے چوپاؤں پر زکوٰۃ ہے، یہاں تذکرہ نہیں ہے اس تفصیل کا، لیکن جو زکوٰۃ ہے بنیادی طور پر وہ مال تجارت پر ہے اور صوائم پر ہے، یعنی چرنے والے جانوروں پر، جو چراگاہوں میں رہتے ہیں، وہیں چرتے ہیں، وہیں پرورش ہوتی ہے، ان پر۔ اونٹوں کی الگ شرح ہے، گائے کی الگ شرح ہے، جو گائے کی شرح ہے وہی بھینس کی شرح ہے، اور بکریوں کی الگ شرح ہے۔
تو انہوں نے پوچھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز میرے ذمے ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز ذمے نہیں ہے، الا ان تطوع، ہاں اپنی خوشی سے نفلی طور پہ کچھ دینا چاہتے ہو، صدقہ کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان آدمی نے یہ گفتگو سنی اور پھر اجازت چاہی، واپس چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے کہ نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا، 5 نمازیں میں 5 ہی نماز پڑھوں گا، روزہ میں ہر رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ جو میرے ذمے بنے گی ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چلے گئے فرمایا کہ اگر انہوں نے سچ کہا، یعنی یہ واقعی اسی طرح مخلص ہیں، تو یہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔